کہ قاتل مجرم انلیگل انلیجٹیمیٹ حکومت کے پاکستان کے غیرتمند عوام یہ کبھی برداشت نہیں کرنا حق ہے اس کا. جب اس پہ منہ پر تھپڑ مار رہا ہوتا ہے تو رول آف لا وہاں ہوتا ہے. ایک انسان کی تحقیر و توہین جسے اللہ نے کہا لقد کرمنا بنی آدم، میں نے عزیز کیوں بنا؟ پاور پالیٹکس کرتا تھا. اس نے رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین کر قیدی بنایا، انہیں بازاروں میں پھرایا، رسول کی اولاد کو ذبح کیا، ان کے سر نیزوں پہ بلند کیے. یہ فرعون کیوں بنا؟ اقتدار کی خاطر. اسے اقتدار یہ تھا، ہر حال میں بچے لوگوں کے مار رہا تھا. انسان کو کرامت دے کے خلق کیا ہے. ظالم ترین انسان کے منہ پر بھی تھپڑ نہیں مارا جا سکتا. ریڈ لائٹ کراس کرے تو چیک کرو اندھا ہے یا پاگل ہے. اس نے قانون کو اتنا گھٹیا اور پست کیوں سمجھا ہے کہ پاؤں تلے روندا ہے اس نے؟ آپ تجاوز کر رہے ہیں. اگر آپ کو رولز کا نہیں ادراک تو مجھے بھی آپ کا مائک آن کرنے کا کوئی پلان نہیں ہوگا، منصوبہ نہیں ہوگا. جناب والا چاہتے ہیں کہ ان قاتل اور درندوں کے ساتھ نرملائزیشن کریں. نرملائزیشن کی باتیں پاکستان میں ہونا شروع ہو گئی تھی. اس درندے کے ساتھ ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ ظلم کے ساتھ دینا ہے، ان کو قبول کرنا. ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دیں گے. پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. آج علامہ راجہ ناصر عباس نے پورے ایوان کے سامنے ایسی تقریر کی، پورا ایوان دیکھتا رہ گیا. علامہ ناصر عباس نے کہا کہ کبھی بھی ظالموں کا ساتھ نہیں دوں گا. جب بھی ظلم کی بات ہوگی تو ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے. علامہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا میں ہیڈ لائن چل رہی ہے کہ پاکستان میں آخر ہو کیا رہا ہے. آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی لگواتی ہے تو پاور پالیٹکس کی وجہ سے ہے. ججز کو استعمال کرتی ہے، جس کو بھی استعمال کرتی ہے، یہ پاور پالیٹکس کی وجہ سے کہ اقتدار اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے، ملک تباہ ہو جائے، ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کے مطابق چلیں. پاکستان کا آئین جو ہمیں کہتا ہے اس پر عمل کریں. اقتدار امانت ہے، ہم مالک نہیں ہے. نہ ہمارے بچوں کو مل سکتا ہے، نہ اولاد کو مل سکتا ہے. یہ اللہ کی امانت ہے. اگر ہم اس امانت میں خیانت کریں، اس کا مس یوز کریں، اس پاور کا جو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، تو ہم اس صلاحیت سے ساقط ہو چکے ہیں. ہم غاصے میں اس وقت اللہ کے یہاں جواب دہ ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں میڈم. لہٰذا پاکستان کو آئین کے مطابق چلایا جائے. آج جو لوگ جیلوں میں پڑے ہیں کوئی بھی ہے، بے گناہ ہے. پی ٹی آئی کے ہیں، عمران خان صاحب ہیں، یا کوئی اور بھی ہیں، جو بھی بے گناہ ہے، وہ نون لیگ کا ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ہے، کسی بھی پارٹی کا ہے، یا کسی پارٹی کا بھی مظلوم ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں. ہم ان کے لیے بولیں. یہاں سے شروع کریں. جب ہم عوام کے لیے بولیں گے، لوگ ہمارے لیے بولیں گے. اگر ہمیں ذرا سی تکلیف ہو جائے ہم چیخنا شروع کر دیں، لیکن عوام چیخ چیخ کر گلے ان کے بیٹھ جائیں، ان کی آواز نہ سنے، وہ ہمارے لیے نہیں بولیں گے، ڈیٹیچ ہو جائیں گے. اور جس حکومت کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ عوام نہ ہو، پھر ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج اس حال میں پہنچ چکا ہوا ہے. یہ پاور پالیٹکس کا نتیجہ ہے. پاور پالیٹکس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا ہے. پاور پالیٹکس کی وجہ سے یہاں پر کھلواڑ کھیلا گیا آئین کے ساتھ، دستور کے ساتھ، عوام کے ساتھ. اور مسنگ کرنا میرے خیال میں ایک مہذب ملک کے اندر تو قابل برداشت نہیں ہے. نہ اس کا قانون اجازت دیتا ہے، نہ آئین دیتا ہے، نہ دین اجازت دیتا ہے، نہ انسانی ویلیوز اور اقدار اجازت دیتی ہیں کہ آپ اٹھائیں، لوگوں کو مسنگ کریں. میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں، لوگوں کو جو 8-7 سال سے مسنگ ہے. جب وہ مسنگ ہوئے تھے تو اس وقت کے ڈی جی سی کہتے تھے ان کے گھر والوں کو کہ ایک ہفتے میں آ جائے گا. اگر آئین پر عمل ہو، قانون پر عمل ہو، یہ دکھ درد جو ہم یہاں پر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا موقع نہیں ہے کہ ہم اپنے عوام کے ترجمان بنیں گے. ایک دوست نے کہا، بزرگ نے کہا کہ 25 کروڑ عوام کے یہاں پر نمائندے موجود ہیں. جس حال سے ہمارے عوام گزر رہے ہیں، پاکستان کے عوام، جس مہنگائی کے، بجلی کے بل دیکھ لیں. آپ سب معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی معاشرے میں رہتا ہوں. بے روزگاری کو دیکھ لیں، مشکلات کو دیکھ لیں. تعلیمی سہولتیں ان کے لیے نہیں ہیں، ہیلتھ کی سہولتیں نہیں ہیں. مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے ہمارا معاشرہ طبقہ جو ہے. مڈل کلاس کے لوگ نیچے گر رہے ہیں، مڈل کلاس سے. فقر بڑھ رہا ہے، ہر طرف بڑھ رہا ہے. حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے قاد الفقر یکون کفرا. بعض اوقات غربت اور فقر انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. لوگ اس طرح سے سماجی اور اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں چاہیے کہ ہم عدل سب کے لیے مانگیں، انصاف سب کے لیے مانگیں، صرف اپنے لیے نہیں. میں دیکھیں اس وقت پاکستان میں حالیہ دنوں میں، پہلے بھی اور ابھی بھی 10-12 ہزار جو میں نے سنا ہے سیاسی قیدی ہیں، خواتین قیدی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب سے میں آج تک نہیں ملا ہوں، لیکن میں نے انہیں دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے. ایک معزز خاتون ہے، پڑھی لکھی خاتون ہے، وہ دہشت گردی کے کیسوں میں پکڑی ہوئی ہے. جناب والا چاہتے ہیں کہ ان قاتل اور درندوں کے ساتھ نرملائزیشن کریں. اسرائیل کے ساتھ نرملائزیشن کی باتیں پاکستان میں ہونا شروع ہو گئی تھی. اس درندے کے ساتھ اس کا سفارت خانہ ہمارے ملک میں کھلے گا. پاکستان کے غیرتمند عوام یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ قاتل مجرم انلیگل انلیجٹیمیٹ حکومت کے یہاں پر سفارت خانے کھلے، نمائندگی اس کی یہاں پر ہو. ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ ظلم کے ساتھ دینا ہے، ان کو قبول کرنا. ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دیں گے. پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا. سینیٹر صاحب، آپ کس سفارت خانے کی بات کریں؟ اسرائیل کا کوئی سفارت خانہ؟ بات ہو رہی تھی نرملائزیشن کی، بات ہو رہی تھی. این ڈی یو میں باتیں ہوئی ہیں. این ڈی یو میں باجوہ صاحب نے سب ایم این ایز کے ساتھ جو وہاں پر موجود تھے، سیاستدان تھے، بیوروکریٹ سے، وہاں بات کی.
لہٰذا بہرحال مجھے خوشی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی نارملائزیشن کی طرف میری اطلاع میں ایسا اور ہمارا کچھ نہیں۔ سینٹ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ، اسی طرح سے وزیر اس وقت بیٹھے ہیں، وہ اسی طرح آپ سے وائنڈ اپ کریں تو بس میں ختم وضاحت کرتا ہوں۔ کریں گے۔ جی یہ رول آف لا نہیں ہے، لا کو اپنے پاؤں تلے پامال کیا گیا ہے۔ اس وقت اس ملک کی جو سب سے بڑی بیماری ہے اور رول آف لا کا نہ ہونا ہے، آئین پر عمل نہ ہونا ہے۔ میں چند دن پہلے میں چمن گیا تھا، چمن بارڈر پر گیا تھا، میں نے دیکھا وہاں ہزاروں لوگ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، ان کی آواز کو نہیں سن رہا۔ کہتے کیا ہیں کہ کچھ لوگ ادھر رہتے ہیں بارڈر سے، زمینیں ادھر ہیں، ان کا آنا جانا تھا، روزگار بھی لگا ہوا تھا، انہیں کہا گیا پاسپورٹ بنواؤ اور ویزے لگوا کے آؤ جاؤ۔ حالانکہ میں نے سنا کہ ایران کے ساتھ جو پاکستان بارڈر ہے وہاں پر ایک ٹریول لیٹر ملتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ملتی ہے جس پر وہ آتے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ ہزاروں لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کئی مہینوں سے، گرمی میں سردی میں، ان کی آواز کیوں نہیں سنی جاتی ہے؟ رول آف لا ہے، کوئی سن رہا ہے ان کی بات؟ اور لا کس لیے ہوتا ہے؟ سموتھ موو کرنے کے لیے، ہرڈل کھڑے کرنے کے لیے نہیں لا بنایا جاتا، قانون نہیں بنایا جاتا، وہ لا چلتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے قانون شکنیں بھی پیدا ہوتی ہیں کہ جب آپ ایسا لا بناتے ہیں جو افراد کو دیکھ کر، چند لوگوں کو دیکھ کر بناتے ہیں تو وہ لا قانون آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن آئے، عدل آئے، انصاف آئے، کسی کو نہ کوئی جج تکلیف دے سکے، نہ کوئی سپاہی، نہ کوئی کیا ہو سکے، جس کے پاس بھی اختیار ہے۔ دیکھیں پاور کا مس یوز کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ میڈم میں نے جو پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، میں آئی آر کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، پولیٹیکل سائنس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں خود فلسفے کا استاد بھی ہوں، میں فقہ کا بھی استاد ہوں، پڑھاتا رہا ہوں۔ جب پاور پالیٹکس تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ سیاست کی تعریف کیا کرتے ہیں آپ کہ اقتدار کے اصول کی خاطر جو سعی و تلاش کی جاتی ہے اسے سیاست کہتے ہیں ہم لوگ۔ اقتدار کے اصول کی خاطر جب اقتدار ہدف بن جاتا ہے، مقصد بن جاتا ہے، یہیں سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ پاور پالیٹکس ہے۔ عمر ابن سعد کو ابن زیاد نے کہا تو حسین کو قتل کر، تجھے ریت کی حکومت دوں گا۔ یہ پاور پالیٹکس ہے۔ اس ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر پالیٹکس پاکستان کا یہ پاور پالیٹکس کو پاکستان کا ممنوع قرار دیتا ہے۔ آپ کا آرٹیکل 1 کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس امانت ہے۔ دیکھیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے باپ اس کا ولی ہوتا ہے، اولاد کا ولی باپ ہے۔ اللہ نے کہا کہ باپ ولی ہے اولاد کا۔ کب تک ولی ہے؟ جب اولاد کے جو انٹرسٹ ہیں ان کی حفاظت کرے۔ اگر اولاد کے انٹرسٹ کو وائلیٹ کرے، نقصان پہنچائے، اس کی ولایت اللہ کی طرف سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے اب ہمارے پاس اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، امانت ہے ہمارے پاس، الیکٹڈ ممبروں کے پاس امانت ہوتی ہے وہ پاکستان کے آئین کے تحت۔ میں عرض کروں کہ ہم لبرل ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر۔ پاکستان کا یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے اللہ کی حکومت منتخب صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعے عوام پر، حکم اللہ کا چلے گا، حکومت اللہ کی ہوگی۔ اس لیے آپ نے کہا قرآن اور سنت سپریم ہے، اس لیے آئیڈیالوجیکل کونسل بنائی گئی ہے۔ تو اقتدار جس کے پاس آتا ہے اس کا مالک نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی علامہ ناصر عباس کا تاریخی خطاب۔ علامہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ ظالم حکومت کو ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کبھی سپورٹ کریں گے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو اس ملک میں ہو رہا ہے، جس طرح ان کے بانی چیئرمین کو پابند سلاسل کر رکھا ہے، اس وجہ سے پورے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ جب تک وہ رہا نہیں ہوتے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔